الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ الحمدللہ عز و جل مسلم شریف سے مقدمہ امام مسلم جاری و ساری ہے، اور اس مقدمے کا ایک باب ان الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اسناد جو ہے وہ دین میں سے ہے۔ اگر اسناد یعنی سند نہ ہوتی تو جو شخص جو بات چاہتا وہ کر دیتا، یعنی پھر ہر ایک کو کھلی چھوٹ مل جاتی، وہ کوئی بھی بات کرنا چاہتا تو وہ بلا جھجک وہ بات کر دیتا۔ لیکن چونکہ اسناد کو اہمیت حاصل ہے اور علماء جو ہیں اور عوام اہل سنت بھی بغیر سند کے کسی بات کو قبول نہیں کرتے، اس وجہ سے اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر اس کی سند پیش کرنا بھی لازمی ہے۔ تو اس سند نے جو ہے وہ ہمیں کئی باتوں سے، کئی موضوع روایات سے بچا لیا ہے۔ اسی سند کی وجہ سے جو علماء کرام ہیں، علماء جرح و تعدیل ہیں، انہوں نے موضوع روایات کو، سقیم روایات کو صحیح روایات سے جدا کر دیا اور امت تک وہ روایات اور وہ احادیث پہنچائیں کہ جو روایت اور متن کے اعتبار سے بالکل ہی درست ہیں۔ تو وہی باب جاری و ساری تھا۔ اس کی حدیث نمبر 33 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے: حدثنی سلمۃ بن شبیب حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله تعالی فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم الله لي وهو خير الحاکمین قال فقال جابر لم يجئ تاویل هذه قال سفیان وكذب فقلنا لسفیان وما اراد بهذا فقال ان الرافدة تقول ان عليا في الصحاب فلا نخرج مع من يخرج من بلده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا انه ينادي اخرجوا مع فلان يقول جابر فهذا تاويل هذه الآية وكذب كانت في اخوة یوسف صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سفیان بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی، جس کا ترجمہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے سب سے بڑے بھائی نے مصر میں بنیامین پر چوری کا الزام لگنے کے بعد کہا، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد اجازت دیں یا اللہ تعالی حکم فرمائے، اور وہ سب سے بہتر حاکم ہے۔ جب اس آیت کے حوالے سے جابر سے سوال ہوا تو جابر نے کہا اس آیت کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی، اور جبکہ حضرت سفیان نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا۔ لوگوں نے سفیان سے پوچھا کہ جابر کی اس سے کیا مراد ہے، تو سفیان نے کہا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں اور ان کی اولاد میں سے امام برحق اس وقت کسی امام وقت کے خلاف جنگ کے لیے نہیں نکلے گا جب تک حضرت علی بادلوں سے انہیں نہیں پکاریں گے، یعنی کہ حضرت مولا علی بادلوں کے اندر موجود ہیں، اور امت مسلمہ اگرچہ امام برحق کے ساتھ ہو، لیکن جب تک امام برحق کو یہ حکم نہ ہو جائے کہ فلاں حاکم وقت کے ساتھ مل کر تم جنگ کرو، تب تک وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے گے۔ اور سفیان نے کہا کہ جابر جھوٹا ہے، یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے متعلق ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے: حدثنا سلمۃ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حدیث ما استحل ان اذکر منها شیئا وان لی کذا وکذا۔ حضرت سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر سے 30,000 ایسی احادیث سنی ہیں جن میں سے کسی کا ذکر جائز نہیں سمجھتا، حلال نہیں سمجھتا، خواہ اس کے عوض مجھے اتنا اتنا مال دے دیا جائے، پھر بھی میں ان کو روایت کرنا درست نہیں سمجھتا۔ وقال مسلم وسمعت ابا غسان محمد بن عبد عمر الرازی
قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حسيرة لقيته قال نعم شیخ طویل السقوط یصر علی امر عظیم۔ حضرت محمد بن عمر درازی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا کیا آپ حارث بن حسیرہ سے ملے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ ایک بوڑھا شخص ہے، زیادہ تر خاموش رہتا ہے لیکن بڑی سے بڑی فاحش بات پر بھی ڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ راویوں کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں کہ بعض راوی ایسے ہیں کہ جو درست نہیں بیان کرتے، تو ان کی روایات کو پھر آگے جو ہے وہ ائمہ بیان بھی نہیں کرتے، اور اگر ان کے اندر کوئی سکم، کوئی کمی، کوئی کوتاہی پائی جائے تو پھر اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے اس سے روایات کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثني عبد الرحمن بن مہدی عن حماد بن زید قال وذكر ایوب رجلا یوما فقال لم يكن بمستقیم اللسان وذكر آخر فقال هو یزید فی الرقم۔ حضرت حماد نے بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایوب نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ سچا نہیں ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ تحریر میں زیادتی کرتا ہے۔ یزید فی الرقم، رقم کہتے ہیں تحریر کو، لکھنے کو، یزید کہ وہ لکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اندر زیادتی کر دیتا ہے، یعنی کہ جو روایت اس کو دی جاتی ہے لکھنے کے لیے، یا جس روایت کو وہ نقل کرتا ہے تو لکھنے کے اندر اپنی طرف سے بھی کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ قابل روایت نہیں رہتا۔ اگلی روایت ہے حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید قال ایوب ان لی جارا ثم ذکر فی من فضله ولو شہد عندي على تمرتين ما رأيت شہادته جائزۃ۔ حضرت ایوب نے ذکر کیا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے اور وہ بڑی خوبیوں والا ہے، تاہم اگر وہ 2 کھجوروں کے بارے میں بھی شہادت دے تو میں اس کی شہادت کو جائز نہیں سمجھوں گا، بھلے اگرچہ نیک ہے لیکن پھر بھی شہادت کے حوالے سے وہ اتنا کمزور ہے کہ اگر وہ کسی کے حق کے اندر 2 کھجوروں کے بارے میں بھی گواہی دے تو پھر بھی میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا۔ اگلی رات حدثني محمد بن الرافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر ما رأيت ایوب اغتاب احدا قط الا عبد الكريم يعني ابا امیہ فإنه ذكره فقال رحمه الله وكان غير ثقة لقد سألني عن حديث اکرمۃ ثم قال سمعت اکرمۃ۔ کہ معمر کہتے ہیں کہ میں نے عبد الکریم کے علاوہ ایوب کے اور کسی شخص کا عیب بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ عبد الکریم کے علاوہ ایوب جو ہے وہ کسی کا عیب بیان نہیں کرتے تھے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ غیر ثقہ ہے۔ اس سے مجھ سے حضرت اکرمہ کی ایک حدیث سنی اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے براہ راست یہ حدیث حضرت اکرمہ سے سنی ہے، یعنی کہ وہ جو ہے تدریس کرتے تھے، انہوں نے روایت کیا تھا ان سے ایوب سے، لیکن پھر ایوب کو جو ہے وہ چھپا کر وہ ڈائریکٹ حضرت اکرمہ سے روایت کرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ میں نے بذات خود حضرت اکرمہ سے سنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے عبد الکریم جو ہے وہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے حدثنا الفضل بن سالم قال حدثني عفان بن مسلم قال حدثنا حمام قال قدم علينا ابو داود الاعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن ارقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم انما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف۔ حمام بیان کرتے ہیں کہ ابو داؤد نام کا ایک نابینا شخص ہم سے کہنے لگا کہ اس نے برہ بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے احادیث سنی ہیں۔ ہم نے حضرت قتادہ سے اس کی تحقیق کی تو قتادہ نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ شخص طاعون جارف کے زمانے میں لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا تھا اور اس نے ان سے سماع حدیث نہیں کیا۔ تو سماع کے حوالے سے جو یہ بیان کرتا ہے تو اس کے اندر وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ ہمارے علماء کرام نے ان سب چیزوں کی وضاحت فرما دی ہے کہ یہ جو علم اسماء الرجال ہے تو علم اسماء الرجال کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے تو پھر اس کو بیان کر دیا جاتا ہے
کہ اس کی ملاقات فلاں کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور اگلی روایت ہے وحدثنی حسن بن علی الحلوانی قال حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا حمام قال دخل ابو داود الاعمى على قتادة فلما قام قالوا ان هذا يزعم انه لقي 18 بدريا فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض للشيء من هذا ولا يتكلم فيه فوالله ما حدثنا الحسن بن حسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة الا عن سعد بن مالک۔ حمام بیان کرتے ہیں کہ نابینا ابو داؤد حضرت قتادہ کے پاس گیا، جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے حضرت قتادہ سے کہا اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ 18 بدری صحابہ سے ملا ہے، ان کے ساتھ اس کی ملاقات ثابت ہے۔ قتادہ نے کہا کہ یہ شخص طاعون جارف سے پہلے بھیک مانگتا تھا، نہ اس کو فن حدیث سے کوئی لگاؤ تھا اور نہ ہی اس میں کوئی گفتگو کرتا تھا، نہ اس کو کوئی اس حوالے سے علم تھا اور نہ ہی وہ اس علم کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنے کے کا اہل تھا۔ خدا کی قسم سعد بن مالک کے علاوہ حسن بصری اور سعید مسیب جیسے لوگوں نے بھی کسی بدری صحابی سے براہ راست روایت نہیں کی، تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس دعوے کے اندر یہ سچے نہیں ہیں۔ اگلی روایت ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا جریر عن رقبۃ ان ابا جعفر الحاشمی المدنی کان یدعو احادیث کلام حق وليست من اصحاب النبی وکان یرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رقبہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر ہاشمی حق اور حکمت آمیز کلام کو حدیث بنا ڈالتے ہیں، یعنی جس چیز کے اندر بھی حق ہو یا پھر حکمت کی باتیں ہوں، جس طرح کہ آج کل ہمارے زمانے کے اندر یہ بات جو ہے وہ عام ہے کہ دوستی کے حوالے سے حکمت بھری باتوں کو ڈائریکٹ جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہر قول زرین کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی سری جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ابو جعفر ہاشمی حکمت اور حق کی جو باتیں ان کو حدیث بنا ڈالتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ یہ حضور کی احادیث ہے، حالانکہ فی الواقع وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نہیں ہوتی تھی۔ حدثنا الحسن الحلوانی قال حدثنا نعیم بن حماد قال ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان وحدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا نعیم بن حماد حدثنا ابو داود الطیالسی عن شعبۃ عن یونس بن عبید قال کان عمرو بن عبید یکذب فی الحدیث۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبید جو حدیث کے اندر جھوٹ بولتا ہے، حدیث کی روایات کے اندر۔ اگلی روایت حدثنی عمرو بن علی ابو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ یقول قلت لعوف بن ابی جمیلۃ ان عمرو بن عبید حدثنا عن الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا قال کذب واللہ عمر ولکنہ اراد ان یحوزها الى قوله الخبیث۔ حضرت معاذ بن معاذ کہتے کہ میں نے عوف بن ابی جمیلہ سے پوچھا کہ عمر بن عبید حسن سے یہ حدیث روایت کرتا ہے کہ جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عوف نے کہا قسم بخدا، یعنی خدا کی قسم عمر جھوٹا ہے، وہ اس حدیث سے اپنے باطل عقائد کی ترویج کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ارادوں کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے پھیلانا چاہتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حدثنا عبید اللہ ابن عمر القواردی حدثنا حماد بن زید قال کان رجل قد لزم ایوب وسمع منه ففقده ایوب فقالوا له یا ابا بکر انه قد لزم عمر بن عبید قال حماد فبینا انا یوما مع ایوب وقد بکرنا الى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه ایوب وسأله ثم قال له ایوب بلغنی انك لزمت ذاك الرجل قال حماد سماه یعنی امرا قال نعم یا ابا بکر انه یجیئنا باشیاء غرائب قال یقول له ایوب انما نفر او نفرق من تلك الغرائب۔ حضرت حماد بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایوب کی مجلس میں رہا کرتا تھا، ان کی مجلس میں آتا جاتا رہتا تھا اور ان سے احادیث کا سماع بھی کیا کرتا تھا، سنتا تھا۔ ایک دن وہ ایوب کی مجلس میں حاضر نہ ہوا تو لوگوں نے ایوب کو بتایا کہ اس سے ابو بکر، یعنی یہ اس ایوب کی کنیت ہے کہ اس سے ابو بکر، اے ابو بکر، اب اس نے عمر بن زید کی مجلس میں جانا شروع کر دیا ہے،
راوی کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت ہم ایوب کے ساتھ بازار جا رہے تھے کہ راستے میں ایوب سے وہ شخص ملا. سلام کرنے کے بعد ایوب نے اس سے پوچھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اب عمر بن عبید کی مجلس میں جانا شروع کر دیا ہے, کہ ہماری مجلس کو ترک کر کے اب تم ان کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے. اس شخص نے جواب دیا ہاں اے ابو بکر, وہ ہم سے عجیب و غریب احادیث بیان کرتا ہے. ایوب نے جواب دیا ہم تو ایسے عجائبات سے دور بھاگتے ہیں, کہ ہم تو جو ہے وہ حق اور واضح بات کو بیان کرنا پسند کرتے ہیں, ان عجیب و غریب باتوں کو بیان کرنے سے ہم دور ہی بھاگتے ہیں. کہ جو عجیب سے عجیب اور غریب سے غریب باتوں کی تلاش کے اندر پڑتا ہے تو پھر وہ حق اور ناحق کے درمیان تمیز کو بھلا دیتا ہے. اسی طرح آج کل جو ہے وہ خطبہ جو بیانات کرنے والے ہوتے ہیں تو ہر بیان کے اندر نئی چیز, ہر بیان کے اندر نئی چیزیں ڈھونڈنے کے چکر کے اندر پھر وہ ضعیف, سقیم, صحیح, غریب ہر چیز کو پھر وہ بیان کر دیتے ہیں اور وہ ان فرق کو پھر وہ بھلا دیتے ہیں. اگلی روایت ہے وہ حدثنی حجاج بن الشاعر حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا ابن زید یعنی حمادا قال قیل لأیوب ان امر بن عبید روا عن الحسن قال لا يجلد السکران من النبیذ فقال كذب انا سمعت الحسن يقول يجلد السکران من النبیذ. حماد بیان کرتے ہیں کہ ایوب سے کسی نے کہا کہ عمر بن عبید حسن بصری سے یہ حدیث روایت کرتا ہے کہ جو شخص نبیذ پی کر مدہوش ہو جائے اسے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے. ایوب نے کہا کہ جھوٹ کہتا ہے, میں نے خود حسن بصری سے سنا ہے کہ جو شخص نبیذ پی کر مدہوش ہو جائے اسے کوڑے لگائے جائیں گے. کہ ایک طرف انہوں نے ان سے روایت سنی ہے, ایک طرف سے دوسرا کوئی حضرت حسن بصری سے روایت کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتا ہے. اگلی روایت ہے وحدثنی حجاج حدثنا سلیمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابی مطیع یقول بلغ ایوب انی آتی امرا فاقبل علی یوما فقال ارأیت رجلا لا تأمنه على دینه کیف تأمنه على الحدیث. حضرت سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں کہ ایوب کو یہ خبر پہنچی کہ میں عمر کے پاس روایت حدیث کے لیے جاتا ہوں. ایک دن وہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ بتلاؤ تمہیں جس شخص کے دین کا اعتبار نہیں ہے اس کی روایت پر اعتماد کیسے کر سکتے ہو. کہ جب اس کے دین پر یقین نہیں ہے, جیسے کہ ہمارے زمانے کے اندر دیابنا ہے, وہابیہ ہے اور اسی طرح اہل تشیع ہیں کہ جن کا دین جو ہے ہمارے نزدیک مشکوک ہے, جن کا ایمان ہمارے نزدیک جو ہے وہ متنازع ہے, تو پھر ان کی باتوں کی کس طرح تصدیق کی جا سکتی ہے. اگلی روایت ہے وحدثنی سلمۃ بن شبیب حدثنا الحمیری حدثنا سفیان قال سمعت ابا موسیٰ یقول حدثنا عمرو بن عبید قبل ان یحدث. کہ ابو موسیٰ بیان کرتے کہ ہم نے عمر بن عبید سے اس وقت احادیث کا سماع کیا تھا جب اس نے حدیث وضع یعنی گھڑنی شروع نہیں کی تھی. یعنی جب وہ صحیح احادیث بیان کرتے تھے تب ہم سے ان سے احادیث کا سماع کیا کرتے تھے, لیکن بعد میں پھر انہوں نے حدیثوں کو گڑھنا شروع کر دیا, موضوع روایات کو بنانا شروع کر دیا. حدثني عبید اللہ ابن معاذ العنبری حدثنا ابی قال كتبت الى شعبة اسأله عن ابی شیبة قاضی واسط فكتب الی لا تكتب عنه شيئا ومزق کتابی. حضرت معاذ عنبری بیان کرتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو لکھا کہ ابو شیبہ قاضی واسط کے بارے میں کہ آپ کی کیا رائے ہے. شعبہ نے مجھے جواب میں لکھا کہ ابو شیبہ کی کوئی روایت نہیں لکھنا اور میرے اس خط کو پھاڑ دینا, اس خط کو پھاڑ دینا لیکن ان کی کسی روایت کو نہ لکھنا. وحدثنا الحلوانی قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المری بحدیث عن ثابت فقال كذب وحدثت حماما عن صالح المری بحدیث فقال كذب. عفان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ کے سامنے وہ حدیث سنائی جس کو صالح مری نے ثابت سے روایت کیا ہے. حماد نے کہا کہ صالح مری جھوٹا ہے, اور میں نے حمام کے سامنے صالح مری کی حدیث بیان کی تو حمام نے بھی کہا کہ صالح مری جھوٹا ہے. یہ ہمارے ائمہ ہیں کہ جو صحیح اور سقیم کو ایک دوسرے سے ممتاز فرما دیتے ہیں, اور جو روایات کے اندر جھوٹ بولنے والے ہیں یا موضوع روایات کو گڑھنے والے ہیں تو یہ ان کا بھی پردہ فاش کرنے والے اور ان کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے والے ہیں. اگلی روایت ہے
وحدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود قال لي شعبة ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت لحكم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلي أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضی اللہ عنہ. ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھ سے شعبہ نے کہا کہ جریر بن حازم سے جا کر کہو کہ حسن بن عمارہ کی کوئی روایت بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شعبہ نے کہا حسن نے حکم کی روایت سے ہمیں ایسی احادیث بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے. میں نے شعبہ سے پوچھا ایسی کون سی روایت ہے؟ انہوں نے کہا میں نے حکم سے پوچھا تھا کیا شہدائے احد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں پڑھی تھی. لیکن حسن بن عمارہ نے حکم سے روایت کیا اور مقسم نے ابن عباس کی سند سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز پڑھی اور پھر ان کو دفن کر دیا. اس کے علاوہ میں نے حکم سے ایک اور مسئلہ پوچھا. حکم سے ولد الزنا کی نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا. حکم نے کہا ہاں ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. میں نے پوچھا آپ یہ حدیث کس روایت سے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حسن بصری سے. لیکن حسن بن عمارہ نے یہ حدیث حکم سے یحییٰ بن جرار سے اور حضرت علی کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے. یعنی پہلی حدیث کی اصل عبارت میں انہوں نے غلط بیان کی اور دوسری کی سند کے اندر انہوں نے غلطی کی تھی. تو کہتے ہیں یہ وہ روایت ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے. اگلی روایت ہے وحدثنا الحسن الحلوانی قال سمعت یزید بن ہارون وذکر زیاد بن میمون فقال حلفت اللہ اروی عنہ شیئا ولا عن خالد بن محدوج. وقال لقيت زیاد بن میمون فسألت عن حدیث فحدثني به عن بکر المزنی ثم عدت الیہ فحدثني به عن مورق ثم عدت الیہ فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما الى الكذب. یزید بن ہارون نے زیاد بن میمون کے بارے میں کہا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ نہ ان سے کوئی حدیث روایت کروں گا اور نہ خالد بن محدود سے، کیونکہ ایک بار میں نے زیاد بن میمون سے ایک حدیث پوچھی تو زیاد نے بکر مزنی کی روایت سے وہ حدیث بیان کی. دوبارہ ملاقات پر اس سے وہی بات پوچھی تو اس نے مورق کی روایت سے بیان کی. تیسری بار ملاقات پر اس سے وہی حدیث پوچھی تو وہی حدیث حسن کی روایت سے بیان کی. ابن ہارون زیاد اور خالد دونوں کو جھوٹا کہتے تھے. اور حلوانی کہتے ہیں کہ عبدالصمد کے سامنے زیاد بن میمون کا ذکر ہوا تو انہوں نے بھی اسے جھوٹا قرار دے دیا. وحدثنا محمود بن غیلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث الطارة الذي روى لنا النضر بن شميل. فقال لي اسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا. محمود بن غیلان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد طیالسی سے پوچھا کہ آپ عباد بن منصور کی روایت بکثرت بیان کیا کرتے تھے، کیا آپ نے ان سے عطر فروش عورت کی وہ حدیث نہیں سنی جو نضر بن شمیل نے ہم سے بیان کی تھی؟ ابو داؤد نے جواب دیا خاموش رہو. ایک دفعہ میں اور عبد الرحمن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے تھے اور ان سے پوچھا کہ حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تم احادیث بیان کرتے ہو وہ کہاں تک صحیح ہیں؟ زیاد نے جواب دیا اگر کوئی شخص گناہ کرے اور پھر اس پر توبہ کر لے تو کیا تم دونوں کے خیال میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ زیاد نے کہا کہ میں نے حضرت انس سے کسی قسم کی کوئی حدیث روایت نہیں کی، ہر چند کو عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، تاہم تم دونوں تو جانتے ہو کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور نہ ان کا زمانہ پایا ہے۔ قال ابو داود فبلغنا بعد انه يروي فاتيناه انا وعبد الرحمن فقال اتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه۔ ابو داود نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں پھر معلوم ہوا کہ زیاد نے پھر حضرت انس کی روایات بیان کرنا شروع کر دی ہیں۔ میں اور عبد الرحمن دوبارہ اس کے پاس گئے، اس نے پھر توبہ کر لی، لیکن پھر توبہ توڑ دی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بیان کرنے لگا تو بالآخر ہم نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اس بات سے باز نہیں آ رہا تھا، تو پھر ہم نے ان کو ملاقات کرنا یا پھر ان سے روایت کرنے کو ترک کر دیا۔ اگلی روایت ہے حدثنا حسن الحلوانی قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح أرضا فقال قيل له أي شيء هذا قال يعني يتخذ قوة في حائط يدخل عليه الروح۔ قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعد ما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم قال نعم یا ابا اسماعیل۔ عبد القدوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روح کو عرض بنانے سے منع کیا۔ ان سے اس حدیث کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہوا داخل ہونے کے لیے دیوار میں کوئی روشن دان نہ بنایا جائے، اس کی یہ وضاحت کی۔ تو راوی نے حدیث صحیح بیان نہیں کی، اصل لفظ غرض ہے جس کا معنی نشانہ، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نشانہ کی مشق کرنے کے لیے کسی جاندار کو تختہ مشق نہ بنایا جائے، یعنی کہ نشانے کی پریکٹس کرنی ہے تو اس کے لیے ایسا نہیں کہ کسی جانور کو، کسی جاندار کو سامنے رکھا جائے اور اس کو نشانے کے ذریعے سے مارا جائے کہ اگر لگ جائے تو بھائی نشانہ پکا ہو جائے گا۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر قواریری کہتے تھے کہ حماد بن زید نے مہدی بن ہلال کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ نمکین چشمہ تمہاری طرف سے نکلا ہے، یہ نمکین چشمہ جو ہے وہ تمہاری طرف سے نکلا ہے۔ انہوں نے اس بات میں کہا ہاں اے ابو اسماعیل۔ اگلی روایت ہے حدثنا حسن الحلوانی قال سمعت عفان قال سمعت ابا ابانة قال ما بلغني عن الحسن حديث الا اتيت به ابان بن ابي عياش فقراه علي۔ کہ ابو ابانہ بیان کرتے کہ میں نے جس سے بھی حسن کی روایت سنی میں اس کو لے کر فوراً ابان بن عیاش کے پاس گیا اور ابان نے اسی وقت وہ حدیث پڑھ کر مجھے سنا دی۔ وحدثنا سوید بن سعید حدثنا علی بن مسہر قال سمعت انا وحمزۃ الزیات من ابان بن ابی عیاش نحوا من 1000 حدیث قال علی فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأرد عليه ما سمع من أبانا فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6۔ حضرت علی بن مسہر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ زیات نے ابان بن ابی عیاش نے تقریباً 1000 احادیث کا سماع کیا، یعنی تقریباً 1000 احادیث ان سے سنی۔ پھر جب میری حمزہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابان سے سنی ہوئی احادیث سنائی جن میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 5 سے 6 احادیثوں کی تصدیق کی، یعنی وہ خواب کے اندر بیان کیا۔ جیسے تو خواب حجت نہیں ہے لیکن ایک ان کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے احادیث مبارکہ جو ہیں وہ خواب کے اندر سنائی اور انہوں نے سنی تھی ان سے 1000 احادیث، جبکہ تصدیق جو ہے وہ صرف 5 یا پھر 6 احادیث کی تصدیق ہوئی۔
اگلی روایت ہے حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی اخبرنا زکریا ابن عدی قال لی ابو اسحاق الفزاری اکتب ان بقیت ما روا عن المعروفین ولا تكتب عنه ما روا عن غیر المعروفین ولا تكتب عن اسماعیل ابن عیاش ما روا عن معروفین عن المعروفین ولا عن غیرهم۔ زکریا بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ابو اسحاق فزاری نے مجھ سے کہا کہ بقیہ اگر غیر معروف حضرات کی روایات بھی بیان کریں تو وہ بھی لکھ لینا، اور اسماعیل بن عیاش کی بیان کردہ کسی روایت کو نہ لکھنا اگرچہ وہ معروف حضرات سے یا پھر غیر معروف حضرات سے روایت کریں، کیونکہ وہ بیان کرنے والے کے اوپر ہے کہ اگر وہ ثقہ راوی ہے تو پھر ان کی بیان کردہ روایت کے اوپر اعتماد ہوگا، لیکن اگر وہ ثقہ نہیں ہے تو اگرچہ وہ معروف حضرات سے روایت کو بیان کرے یا پھر غیر معروف سے، دونوں حالوں کے اندر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگلی روایت حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال سمعت بعد اصحاب عبد اللہ قال ابن المبارک نعم الرجل بقیت لولا انه كان يكني الاسامی ويسمي الكنى كان دهرا يحدثنا عن ابي سعيد الوحازي فنظرنا فاذا هو عبد القدوس۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی بیان کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے کہا کہ ان کے سامنے معلّہ بن عرفان نے کہا کہ ابو وائل نے بیان کیا کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن مسعود جنگ صفین کے عبد الرزاق نے کہا کہ میں نے ابن مبارک کو عبد القدوس کے سوا کسی شخص کو جھوٹا کہتے ہوئے نہیں سنا، کہ وہ جو ہیں وہ صرف انہی کے بارے میں جو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کذاب ہیں یا پھر جھوٹے ہیں۔ اگلی روایت ہے حدثنی عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی قال سمعت ابا نعیم وذکر المعلّ بن عرفان فقال حدثنا ابو وائل قال خرج علینا ابن مسعود بالصفین فقال ابو نعیم اتراہ بعث بعد الموت۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی بیان کرتے ہیں کہ ابو نعیم نے کہا کہ ان کے سامنے معلّ بن عرفان نے کہا کہ ابو وائل نے بیان کیا کہ ہمارے سامنے عبداللہ بن مسعود جنگ صفین کے میدان سے آئے تھے۔ ابو نعیم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تمہارے خیال میں وہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ تو اس سے پہلے وفات پا چکے ہیں، تو پھر وہ کیسے آئے میدان سے۔ اور حدثنی عمرو بن علی حسن الحلوانی کلاہما عفان بن مسلم قال كنا عند اسماعیل بن علیہ فحدث رجل عن رجل فقلت ان هذا ليس بسبت قال فقال الرجل اغضبته قال اسماعیل مغتابه ولكنه حكم انه ليس بسبت۔ حضرت عفان بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم اسماعیل بن علیہ کی مجلس میں تھے، ایک شخص نے دوسرے شخص سے روایت بیان کی، میں نے کہا وہ غیر معتبر شخص ہے، ثبت نہیں ہے، غیر معتبر ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر اسماعیل نے میری تائید میں کہا کہ انہوں نے غیبت نہیں کی، بلکہ فن روایت میں اس کا مقام متعین کیا ہے کہ وہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ تو اگر جو ہے وہ اصحاب جرح و تعدیل کسی کے اوپر جرح کرتے ہیں اور کسی کو کذاب یا غیر ثقہ یا پھر ان کے عیوب کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا تھا یا اس کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط نہیں رہا، تو پھر یہ غیبت کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ یہ احادیث مبارکہ کی خدمت کے اندر آئے گا کہ احادیث مبارکہ کی خدمت کرتے ہوئے وہ ضعیف کو اور سقیم کو جو ہے وہ صحیح روایتوں سے جدا کرنے کے لیے یہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی روایت ہے وہ حدثنا ابو جعفر دارمی حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالک بن انس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروى عن سعيد بن المسيب فقال ليس بالثقة وسألت مالك بن انس عن ابي الحويرث فقال ليس بالثقة وسألت عن شعبة الذي روى عنه ابن ابي ذئب فقال ليس بالثقة وسألت عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بالثقة وسألت عن حرام بن عثمان فقال ليس بالثقة وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هو هل رأيته في كتبي قلت لا قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي۔
تو اس کے اندر جو ہے وہ انہیں تمام یہ جتنے راویوں کا کے نام ذکر کیے گئے ان سب کے بارے میں سوال کیا اور ان کے بارے میں پھر سامنے والوں نے جواب دیا کہ وہ ثقہ نہیں ہے۔ اگلی روایت جو ہے حدثني الفضل بن سار قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما، یہ جو ہے وہ متہم بالکذب تھے یا متہم فی الحدیث تھے۔ حدثني محمد بن عبد الله بن قهزازة قال سمعت ابا اسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين ان ادخل الجنة وبين ان القى عبد الله بن محرر لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنة فلما رأيته كانت بعرة احب الي منه۔ حضرت ابو اسحاق طالقانی نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک فرما رہے تھے اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ پہلے میں جنت میں داخل ہوں یا پہلے عبداللہ بن محرر سے ملاقات کروں تو میں اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا اور جنت میں اس کے بعد جاتا، لیکن جب میں نے اس کی تحقیق کی تو وہ مجھے اونٹ کی مہنگنی سے بھی بدتر معلوم ہوا۔ یعنی پہلے تو جو ہے ان کے بارے میں اتنا اچھا گمان کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ جنت میں جانے سے زیادہ پسند یہ کیا کہ ان سے ملاقات کریں، لیکن جب ان کے بارے میں جرح و تعدیل جرح کی گئی تو پھر معلوم ہوا کہ وہ کوئی اچھے آدمی نہیں ہے۔ حدثني الفضل بن سهل حدثنا ولید بن صالح قال قال عبد الله بن عمرو قال زید یعنی ابن ابی انیسۃ لا تاخذوا عن اخی، کہ حماد بن زید کہ زید بن انیسہ کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی سے احادیث روایات نہ کیا کرو، یعنی کہ یحییٰ بن انیسہ سے روایت کو بیان نہ کیا کرو۔ حدثني احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا عبد السلام الوابسی قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقی عن عبید اللہ بن عمرو قال كان یحییٰ بن ابی انیسہ کذابا، کہ حماد بن زید کہتے ہیں کہ ایوب کے سامنے فرقت کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ فرقت روایت حدیث کا اہل نہیں ہے۔ حدثنی احمد بن ابراہیم، یہ اوپر جن یحییٰ بن انیسہ کے بارے میں ہوا روایت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یحییٰ بن انیسہ جو ہے وہ کذاب ہے، اور نیچے جو ہے روایت کے اندر یہ ہے کہ ان فرقت لیس صاحب الحدیث، یہ فرقت جو ہے وہ اہل حدیث میں سے نہیں ہے، حدیث کے اہل نہیں ہے۔ وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا فقيل ليحيى اضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم ثم قال ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير۔ یحییٰ بن سعید القطان کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عمر لیثی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے محمد بن عبداللہ کو ضعیف قرار دیا۔ یحییٰ سے کسی نے پوچھا کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں وہ اسے یعقوب بن عطا سے بھی زیادہ ضعیف ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ میرے خیال میں تو کوئی شخص بھی محمد بن عبداللہ کی روایت کو بیان نہیں کرے گا۔ اگلی روایت حدثنی بشر بن الحکم قال سمعت یحییٰ بن سعید القطان ضعف حکیم بن جبیر وعبد الاعلی وضعف یحییٰ بن موسیٰ بن دینار قال حدیثه ریح وضعف موسیٰ بن دہقان وعیسیٰ بن ابی عیسیٰ المدنی قال وسمعت الحسن بن عیسیٰ یقول قال لی ابن المبارک اذا قدمت على جریر فاکتب علمه كله الا حدیث ثلاثة لا تكتب عنه حدیث عبیدۃ بن معتب والسری بن اسماعیل محمد بن سالم، کہ حضرت حسن بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عبان نے فرمایا کہ جس وقت تم جریر کے پاس جاؤ تو ان کا تمام علم لکھ لینا مگر 3 شخصوں کی بیان کردہ روایت نہ لکھنا، کہ جب وہ حضرت جریر ان 3 سے روایت کریں تو پھر ان احادیث کو نہ لکھنا، عبیدہ بن معتب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم کی روایات کو نہ لکھنا۔ قال مسلم واشباہ ما ذکرنا من کلام اہل العلم فی متہمی رواة الحدیث و اخبارہم عن معایبہم
کثیر یطول الکتاب بذکری علی الاستقصاء وفیما ذکرنا کفایت لمن تفہم وعقل مذہب القوم فیما قالوا من ذالک وبینوا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں ضعیف راویوں کی جو تفصیل ذکر کی ہے، ان کی بیان کردہ احادیث کے جو عیوب اور نقائص ذکر کیے ہیں، وہ صاحب فراست شخص کے لیے کافی ہیں۔ اگر ہم اس سلسلے میں تمام تفصیل ذکر کرتے اور ماہرین اسماء رجال اور ناقدین فن حدیث نے جو ضعیف، مجروح اور متون اور غیر ثقہ راویوں کے حوالے بیان کیے ہیں، ان تمام کا ذکر کر دیتے تو پھر گفتگو جو ہے وہ بہت زیادہ طویل ہو جاتی۔ تو امام مسلم نے جو ہے اس حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا ہے، جو ہم نے تمام کا تمام یہاں پر پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح اور سقیم روایات کے درمیان فرق کرنے اور ان کے بارے میں پڑھنے، مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وللہ الحمد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مقدمہ مسلم شریف پڑھنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ ضرور سے اگلا جو باب ہے وہ باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنعن، یہ حدیث معنعن کی حجیت کے اوپر دلائل کے حوالے سے اگلا باب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے احادیث مبارکہ کے فن کے اندر ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔